نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخن سے نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے۔ اتنی غیبتیں کرتے ہیں، دوستوں میں غیبتیں، آپس کی غیبتیں، تو گھر میں غیبتیں، تو دفتر میں غیبتیں۔ یہ عموماً چوکوں پر بڑے بوڑھے بوڑھیاں کوئی سب گھر کے اندر بیٹھ کر بھی، عورتیں بھی پڑوسیوں کی جس طرح جو غیبتیں کرتی ہے نا، اس کے گھر کا ماحول اللہ کی پناہ بہت برا ماحول ہے۔ بھئی کیوں بات کر رہا کسی کے گھر کے بارے میں؟ کیوں اس کو بولا کہ وہ جو فلیٹ نمبر فلاں فلاں ہے نا، بھائی اس کے گھر کا ماحول تو بہت خراب ہے۔ ہاں صحیح بولتی ہو، اس کے گھر کا ماحول اچھا، اس گھر کا دیکھا اس کا ماحول تو اس سے بھی خراب ہے، چلے وہ ستیاناس کر رہی تھی، دوسری کا سبا ستیاناس۔ آ گئی بیٹی، کیسی ہو؟ ساس کیسی ہے تیری؟ ساس پہلے ساس کو ٹارگٹ پہ لے گی، اب وہ بھی بھر کر آئی تھی نا، پیٹی میں سامان کم تھا، پیٹ میں غیبت زیادہ تھی۔ ساس ہر وقت منہ پھیلا کر بیٹھی رہتی ہے، میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو ساس کہتی ہے بہانے بناتی ہے، صبر کرتی اجر ملتا، غیبت کرے گی گناہ ملے گا، گھر الگ برباد ہوگا۔ بہو ادھر آئیے نا، ادھر ساس کو موقع مل گیا، اللہ جان چھوٹی گئی، ایسی کوئی بلا گھر آ گئی ہے۔ کیوں؟ جب شادی کی تھی تو چاند کا ٹکڑا ہے، ایسی اس کی مطلب تعریفیں کرے گے، بس میرے تو کیا بھاگ جاگے، نصیب جاگے، ایسی بہو آ گئی، اور یہ 4 دن میں بہو بن جاتی ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس طرح جیسے کہ منہ بھر کر الٹی کرتے ہیں، ویسے منہ بھر کے غیبتیں کرتے ہیں۔ غیبت یہ بیوقوفوں کا کام ہے، یعنی میں غیبت کس کی کر رہا ہوں؟ جو مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ جب تجھے اچھا نہیں لگ رہا تو اپنی نیکیاں کیوں دے رہا ہے اس کو؟ یہ تو بیوقوفی ہے نا۔ اعلان کرو، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔